اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ باب ذکر رمضان المبارک کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اور آج بھی اسی موضوع پر ایک نئی حدیث پیش کرتے ہیں۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کتاب مشکوٰۃ شریف، شرح مشکوٰۃ شریف اور جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 179، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں بغیر شرعی اجازت اور بغیر بیماری کے ایک روزہ نہ رکھے تو اگرچہ عمر بھر روزے رکھے اس کی قضا نہ کرے گا، یعنی اس کا ثواب اجر نہ پا سکے گا اگر انسان ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے کسی شرعی عذر کے علاوہ۔ یعنی وہ احباب جو بیمار ہیں، لاغر ہیں، کمزور پہنج ہیں کہ اتنی طاقت نہیں، ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ اباب ذکر اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑے وہ عمر بھر روزے رکھے اس کا اجر نہیں پا سکے گا۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، دارمی، بخاری شریف اور مختلف کتب میں اس کے حوالے موجود ہیں۔ باب ذکر رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی نہ رکھنے والا اس کے عوض عمر بھر روزے رکھے تو وہ درجہ اور ثواب نہ پائے گا جو رمضان میں رکھنے سے پایا ہے، جو رمضان میں رکھنے سے روزہ ملتا ہے۔ ویسے یہ ماہ مقدس برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اس میں رب کائنات کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے۔ تو احباب ذکر وہ لوگ جو ایک روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اس ماہ مقدس کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، کہتے ہیں بعد میں رکھ لیں گے، وہ نفلی روزے ہوں گے۔ یہ تو انسان پر فرض ہے، لازم ہے کہ رب کائنات نے پاک ماہ مقدس رمضان المبارک عطا کیا ہے، اس میں جو روزے ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت ہی ثواب ہے۔ اگر بندہ ساری زندگی، ساری عمر روزے رکھتا پھرے لیکن جو رمضان کا ایک روزہ قضا ہو جائے گا اس کا اجر، اس کا ثواب نہیں پا سکے گا۔ احباب ذکر اسی طرح عبادت وہ ہے، انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن وہ احباب جو جوانی میں عبادت کرتے ہیں، وہ احباب جو جوانی میں عبادت شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، ان کا بھی بڑا درجہ ہے۔ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہے کہ عبادت کا اصل وقت جوانی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ اور فرمایا ہے بڑھاپا
بھی غنیمت، جب جوانی ہو چکی ہے بڑھاپا بھی غنیمت، جب جوانی ہو چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا، موت جس دم آئے گی۔ اب ابھی جی بکر ایک وقت وہ آئے گا کہ موت قریب آ جائے گی، جوانی ختم ہو جائے گی۔ وہ نوجوان جو ابھی تک غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے خالق اور مالک کو بھول چکے ہیں، اس کی بارگاہ میں جھکتے نہیں، عبادت نہیں کرتے، ان احباب کے لیے پیغام ہے کہ سدا یہ جوانی نہیں، بڑھاپا بھی آ جانا ہے، اور سدا بڑھاپا بھی نہیں رہنا۔ ایک وقت آنا ہے کہ انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اب آپ اسی بکار اسے غنیمت جانو، عبادت کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انسان کو چاہیے وہ خالق کے حضور جھک جائے اور عبادت کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ احباب جی بکار، اس عبادت کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، فجر ادا کرتا ہے، اور فجر سے ظہر تک اگر کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے، ظہر ادا کرنے سے رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر پانچوں نمازوں کا یہی ثواب ہے کہ اگر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کوئی کمی پیشی ہو گئی، رب معاف فرما دے گا۔ اسی طرح جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک بھی یہی حکم ہے کہ اگر بندہ ایک جمعہ پڑھتا ہے، درمیان میں انسان سے خطا ہو گئی، کوئی غلطی سرزد ہوگی، رب کائنات اپنی رحمت کاملہ کے صدقے جب جمعہ پڑھے گا تو معاف فرما دے گا۔ اور ماہ مقدس رمضان المبارک کا بھی یہی حکم ہے کہ بندہ ایک ماہ مقدس میں، رمضان المبارک میں قیام لیل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر و ذکار کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال صرف کرتا ہے، تو احباب جی بکار اگلے ماہ مقدس تک، اگلے رمضان تک رب کائنات اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کے گناہوں پر درگزر فرمائے گا۔ احباب جی بکار، اسی لیے رب کائنات نے یہ پاک ماہ مقدس عطا فرمایا ہے، ہمیں موقع دیا ہے کہ عبادت کر کے رب کی جنت کو حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے خالق کائنات، جو احباب اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے شیئر کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آگے دوسرے بھائیوں تک پہنچاتے ہیں، رب کائنات پاک ماہ مقدس کا صدقہ ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی عبادات، ذکر و ذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ والسلام، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی حدیث کے ساتھ۔